اعتکاف تین قسم کا ہے، ایک واجب اعتکاف، ایک سنت اعتکاف، ایک نفل اعتکاف۔ واجب وہ ہے کہ بندہ منت مانے، یا اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ ہے واجب اعتکاف۔ اگر وہ بچہ ٹھیک ہو گیا تو اسے 3 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ مسجد میں کرے گا، جامع مسجد ہونا شرط نہیں، لیکن مسجد ہونا شرط ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، مسجد میں کرے گا اور روزے میں ہوگا، غسل سے فارغ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ غسل اس کے اوپر واجب ہو اور وہ اعتکاف بیٹھے، ایسے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور پھر روزے سے بھی ہوگا، بیچ میں 10 دنوں میں ایک بھی روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی تعریف یہ ہے کہ پورے محلے میں سے، ویسے تو شہر کہا گیا ہے لیکن آج کل محلے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ شہر کے برابر ہوتے ہیں، تو پورے محلے میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ گیا تو سب کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے۔ اور اگر بندہ اعتکاف میں کسی وجہ سے اعتکاف توڑ دیتا ہے، اعتکاف اس کا ٹوٹ جاتا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا۔ کفارہ اس کا کوئی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہے گا اور قضا کرے گا اس طرح کہ ایک روزہ رکھے گا، 1 دن کا اعتکاف کرے گا۔ مغرب سے پہلے مسجد میں موجود ہونا شرط ہے، جو ہی سورج غروب ہو تو وہ مسجد میں ہو۔ اسی طرح 20ویں روزے میں بھی جب اعتکاف بیٹھیں گے تو وہ جب سورج غروب ہو رہا ہے اس سے پہلے مسجد میں موجود ہو، اور اٹھے گا تو کب اٹھے گا؟ جب سورج آخری 29 کا یا 30 کا جب بھی چاند نظر آئے اعلان ہو، اس وقت جب سورج غروب ہو جائے گا یعنی مغرب ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو اٹھنا ہے۔ تو یہ جو قضا کرے گا تو وہ 1 روزے کی ہوگی، وہ پورے 10 دن کی نہیں۔ مثلا ایک بندہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھا، دوسرے ہی دن اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب وہ بعد میں جب قضا کرے گا تو 1 روزہ کرے گا، وہ سب کے اوپر سے ادا ہو جائے گا۔ ہاں مستحب اور اچھا یہ ہے کہ ساروں کی ہی قضا کر لے، تو اس میں بھی شرط یہی ہے کہ مسجد میں آئے گا، مغرب سے پہلے بیٹھے گا، اور اگلے دن جو مغرب ہوگی اس مغرب کے بعد اٹھ جائے گا، اس میں بھی روزہ شرط ہوگا۔ تو پورا مہینہ اعتکاف نفل ہے۔ میں نے تیسری قسم آپ کو بتائی تھی نفل اعتکاف کی، تو نفل ہے یعنی یہ 10 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ ایک واجب جو ہے، واجب وہ ہوگا جو نظر والی ہوگی، نظر اب منت مانی ہے نا، اب منت والا جو اعتکاف ہے وہ چاہے 2 دن کا اس نے کہا ہو، 1 دن کا کہا ہو، 10 دن کا کہا ہو یا 50 دن کا کہا ہو، وہ آپ کے لیے واجب ہے اگر وہ منت پوری ہو گئی۔ اور جو اعتکاف سنت 10 دن کا ہے رمضان کے آخری عشرے کا، اور جو نفل ہے وہ کسی بھی ٹائم، آپ ابھی بھی آئے ہیں، آپ جب بھی آئیں مسجد میں جو ہی داخل ہوں تو آپ نویت سنت الاعتکاف یہ نیت کر لیں۔ کون سی نیت ہے؟ نویت سنت الاعتکاف، یہ نیت کر لیں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے۔ اس میں روزہ شرط نہیں ہے، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو ہی آپ مسجد سے باہر جائیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ نفلی اعتکاف کی صورت ہے۔ بلا ضرورت باہر نکلے گا تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت کیا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں ذرا باہر چلتا ہوں، جا کے تھوڑا گپ شپ لگا کے آتا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ ایک بندہ تھا، ہمارا رشتہ دار ہی ہے، اس کو باہر پکڑا گیا اعتکاف کے دوران، باہر مسجد کے تھوڑا باہر ہی تھا، اسی سائڈ پہ کھڑا ہوا۔ تو لوگوں نے اسے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے بندے اعتکاف ہے، روزہ تو نہ بھائی، دن کو روزہ تھا تو وہ رات کے ٹائم باہر نکلا ہے نا، انہوں نے کہا روزہ تو نہ، انہوں نے کہا روزہ نہ تو پھر سگریٹ پینا ہے نا، مسجد تو نہ پی سکنا۔ اس طرح نہیں کرنا، یعنی یہ ضرورت نہیں ہے، سگریٹ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ مثلا حاجت کے لیے بندہ باہر جانا چاہتا ہے، اب ظاہر ہے کہ مسجد کے اندر تو ٹائلٹ نہیں نہ ہوتی، باہر ہی ہوتی ہے، فنائے مسجد میں ہوتی ہے، تو وہ ٹائلٹ تو جانا ہی ہے، تو وہ بھی ٹائلٹ اس طرح نہیں جانا کہ بعد تھوڑا سا میں ذرا وقت گزار کے آ جاؤں، اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کے تحت جانا ہے اور ضرورت پوری ہوتے ہی واپس آ جانا ہے۔ اچھا، گھر جو ہے وہ خواتین بھی تو بیٹھتی ہیں نا، اب خواتین کو بھی آپ یہ فضائل بتائیں کہ اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے۔ یار جو نبی ہمارے آقا و مولا ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے 10 دن کا، ہم ان کے امتی کوئی ایک مرتبہ بھی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے زندگی میں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہے کب تک ساتھ ہو کہ کب تک ساتھ نہ دے، تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو بندہ بیٹھ جائے۔ ویسے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال ہی بیٹھتے، کئی مرتبہ بیٹھ چکے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا حج فرض ہو جائے
تو ایک مرتبہ تو ضروری ہے، لیکن کئی ایسے ہیں جو ایک مرتبہ ضروری ہے تو وہ ماشاءاللہ عشق میں بار بار ہی حج کرتے ہیں، بار بار مدینہ پاک کی حاضری دیتے ہیں. تو ایسے ہی جتنا اعتکاف بیٹھا جائے اتنا زیادہ حساب کا موقع مل جاتا ہے، بندے کو نیک اور پرہیزگاری کا موقع مل جاتا ہے. تو خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بیت مسجد میں اعتکاف کریں گی، یعنی گھر میں کریں گی، مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے. گھر میں ایک ایسی جگہ منتخب کر لیں، اس کی نیت کر لیں، یا نیت ان کو کرنی چاہیے. خواتین کو 5 ٹائم نماز جو پڑھتی ہیں تو جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتی ہیں، جس کمرے میں وہ پڑھتی ہیں، جو ایریا جو خاص انہوں نے نماز کے لیے ایک کونا کیا ہوتا ہے وہاں، اور اس دوران چاہے مسجد میں عام مرد ہوں یا خواتین گھر میں ہوں تو گپ شپ میں مصروف نہیں ہوں گی. اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. گپ شپ سے ٹوٹتا تو نہیں ہے، بسا اوقات اجازت ہوتی ہے، لوگ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا لوگ پوچھتے ہیں کیا موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں؟ تو موبائل فون تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام صبح کہے جی جناب آج قیمہ پکیا کہ نہیں پکیا، آج ٹینگا ہونا ذرا زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں، یہ مزے کے لیے تو اعتکاف نہیں ہوئے آج آپ، بلکہ علماء کہتے ہیں کم کھائیں. اعتکاف میں اپنا احتساب جو کر رہے ہیں، تو احتساب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کو کچلنا، ختم کرنا. اور نفس کہتا ہے یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، کون یہ بھی نہیں کھائیں گے وہ بھی نہیں کھائیں گے، بس ہلکا پھلکا جو مل جائے گا. تو 10 دن اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں پیش ہو تیری بارگاہ میں، پچھلے گناہوں سے توبہ نہ ہو جائے، اللہ پچھلے گناہوں پہ قلم نہ پھر جائے. اور وہ مالک ایسا ہے، وہ فرماتا ہے تم ایک مرتبہ میرے سامنے صدق کے دل سے حاضری دے کے دیکھو، تمہارے پچھلے سارے معاف کر دوں. بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے. لیکن یہ پچھلے گناہ صغیرہ ہیں نہ کہ کبیرہ. کبیرہ جو گناہ ہوں گے ان کی معافی مانگنی پڑے گی، پھر وہ بھی معاف ہو جائیں گے. لیکن صرف اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کہنا ہے صدق کے دل سے یا اللہ اے بھی معاف کر، اے بھی معاف کر. انہیں دوئی گال ہی نہیں کر رہی. کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی کنسیشن عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے لیے صدق کے دل ہونا، سچا دل ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ کئی لوگ منہ چھپائے رہتے ہیں، تو منہ چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹائلٹ جا رہے ہیں تو اس وقت ذرا با پردہ ہونا یا منہ چھپانا ضروری ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھتا ہے تو ضرور برا ہے. ضروری سمجھتا ہے تو اس کا مسئلہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم اذان سے پہلے پڑھتے ہیں درود و سلام، تو یہ ضروری نہیں ہے. پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ. اب وہ جو منہ چھپاتے ہیں اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی وہ منہ چھپاؤ تو ثواب ہے، نہ چھپاؤ تو گناہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے. لیکن میں نے سمجھانے کے لیے مثال عرض کی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھتے تو گناہ. لیکن منع کرنے کا ثبوت دینا ضروری ہے. جو بھی چیز منع ہے نا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے لیے شریعت کہتی ہے دلیل چاہیے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے جائز ہونے کے لیے، کہ وہ جو ہم کر رہے ہیں جائز کام ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ جائز کام ہے. اس کے ناجائز ہونے پر دلیل نہیں، یہ جائز کام ہے. مثال کے طور پر کوئی ڈانس کرتا ہے تو وہ تو پہلے ہی ناجائز ہے. ایک اچھا کام کرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح، وہ تو پہلے ہی ناجائز ہے. ایک اچھا کام کرتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ابھی اس ٹائم جو بھی ٹائم ہوا ہے ہماری گھڑی میں 5:32 ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں چلو جی ذکر کرو، اللہ اللہ، آپ بھی ذکر کرتے ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں. اور کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی مولوی صاحب اس ٹائم 5:32 پہ کیا حضور نے اللہ اللہ کیا ہے؟ تو یہ اس کی دلیل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اللہ جس ٹائم مرضی کرو. تم بتاؤ اس ٹائم منع کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں میں اگر 2 نفل اس کے ابھی پڑھنا شروع کروں اور نفل کروں، اللہ اکبر سبحانک اللہ کی جگہ کہوں اللہ اللہ، تو یہاں پہ بات ہے. کیوں؟ یہاں منع ہے اللہ اللہ کرنا، یہاں سبحانک اللہ پڑھنا پڑے گا. تو جہاں شروع ہوتی ہے اذان اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک، اس کے دوران کوئی بھی اور چیز نہیں پڑھ سکتے. مثلا کوئی کہے اللہ اکبر اور اس کے آگے کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں وہی لفظ پڑھے جائیں گے جو مشروع ہیں، جو شریعت میں ثابت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمائی، جس جگہ کوئی ذکر کو منع نہیں کیا، درود پاک کو منع نہیں کیا، اس جگہ پہ اس کے جائز ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ حضور نے منع نہیں کیا. جس ٹائم مرضی درود پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، اذان کے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھو، آدھا گھنٹہ بعد پڑھو، ابھی پڑھ لو بعد میں پڑھ لو، لیکن نماز